انسان کو روشنی عطا کرتا ہے، کیونکہ علم نور ہے، العلم نور، اور علم نور ہے، روشنی ہے۔ جسے اللہ علم عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ جہالت کے اندر بھٹکتا نہیں، بلکہ اللہ اس کی نظر کو بینا فرما دیتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، اگر تاریخ کی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں تو علم ہی ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے انسان کو ممتاز کر دیا باقی تمام مخلوق پر۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام آپ کا ذکر ملتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کریم جل وعلا نے علم سکھایا۔ علم سکھانے کے بعد باقی فرشتوں کے سامنے آ کر کے کھڑا کر دیا۔ جب فرشتے اور آدم علیہ السلام یہ دونوں آپس میں ایک جنس نہیں، جدا جدا جنس ہے۔ وہ فرشتے ہیں جو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، انسانی عوارض سے پاک، جو معصوم عن الخطا ہے، اور دوسری جانب حضرت انسان ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے سامنے کھڑا کیا۔ جب آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے آئے، اللہ کریم نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں، اپنے اوپر بڑا ناز کرتے ہو کہ ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہمارے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہر وقت زہد اور تقوی اور عبادت اور بندگی کے اندر رہتے ہو، ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ تو فرشتوں نے اللہ کریم کے حضور معذرت پیش کی، مولا کریم، ہم تو فقط اتنا جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جن جن چیزوں کا آپ پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، حکم خداوندی آیا، فرمایا اے میرے پیارے آدم، اب ذرا آپ ان کو ان تمام اسماء کے نام تو بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کے سامنے اس سوال کا جواب صحیح دیا، جتنے اسماء اللہ کریم نے جن جن چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا ان تمام چیزوں کا جب حضرت آدم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا تو فرشتے متاثر ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ سارے کے سارے فرشتے جب متاثر ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں جب لاجواب ہو گئے، تو اب حکم خداوندی آیا، دیکھا نا علم کے اعتبار سے یہ تم سے کتنی فوقیت رکھتے ہیں، تمہارا حق بنتا ہے ان کے سامنے جھک جاؤ۔ سارے فرشتے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ بسجود ہو گئے، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اکڑ گیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا۔ اور جن جن فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اللہ کریم نے ان کو ملائکہ کا سردار بنا دیا۔ تو علم کی وجہ سے ہی حضرت انسان کے سر پر اللہ نے باقی مخلوقات کے مقابلے میں فوقیت کا تاج سجایا۔ علم کی بدولت، اگر علم نہ ہوتا تو یہ اعزاز اور یہ فوقیت تو نہ ملتی۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اپنے تمام حواریوں کے ساتھ چل رہا تھا، ایک طرف سے حضرت سلیمان پاک کا سورہ النمل ہے، پارہ نمبر 19 ہے، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے، حفاظ کرام بیٹھے ہیں جانتے ہیں۔ 19ویں پارے کے اندر اللہ کریم نے ایک سورت رکھی ہے جس کا نام سورۃ النمل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نمل ایک چیونٹی کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی، جو حشرات الارض ہے، ایک بالکل چھوٹے جسامت والا ایک کیڑا ہے جو زمین پہ چلتا ہے
اور اللہ نے اسے یہ اعزاز عطا کیا کہ اس کے نام پر قرآن کے اندر سورت لکھ دی، یعنی کہ سورت، پوری سورت کا نام ہی چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا، ہے نا اعزاز کی بات۔ اب وہ قرآن جو اللہ کریم نے نازل کیا، وہ قرآن جسے جبریل پاک لے کر کے آئے، وہ قرآن جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، جس قرآن کے اندر اللہ کریم نے ہر چیز کا ذکر فرمایا، اسی قرآن کے سینے میں اس چیونٹی کے نام کی صورت بھی جگمگا رہی ہے۔ اب سوچیں، سوچنے کا مقام کہ قرآن پاک کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں، جہاں پر اللہ کے نام کی صورت ملتی ہے، سورۃ الرحمن اللہ کے نام کی صورت ہے، یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ جہاں پر قرآن پاک کے اندر اللہ کے مقدس نبیوں اور رسولوں کے نام پر صورت ملتی ہے، مثال کے طور پر سورہ محمد ہے قرآن کے اندر، یہ ہمارے پیارے نبی پاک کے نام پہ ہے۔ سورہ ابراہیم ہے، پارہ نمبر 13 کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام کی صورت۔ سورہ یونس 11ویں سپارے کے اندر یہ جناب حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی صورت ہے۔ سورہ یوسف ہے 12ویں سپارے کے اندر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی صورت ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جہاں پر اللہ کریم نے اپنے نبیوں کے نام پر، اپنے رسولوں کے نام پر سورتوں کے نام رکھے، وہاں پر ان کے مقابلے میں چیونٹی کے نام پر بھی سورت نازل کر دی۔ اب توجہ کیجئے گا، اب یہ چیونٹی کون سی ہے، اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، اتنی فوقیت اور برتری اور اعزاز کیوں ملا، یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس گرہ کو بھی کھول کے رکھ دیا، فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس چیونٹی کو اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اس چیونٹی کو اللہ نے علم عطا کیا، علم کی بدولت باقی تمام چیونٹیوں کی وہ ملکہ بن گئی، اور اللہ کو اس پر اتنا پیار آیا، فرمایا کہ اب قیامت کی صبح تک ہم تیرا نام قرآن سے مٹنے نہیں دیں۔ اب یہ چیونٹی کون سی ہے؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر سامنے سے آ رہا ہے، اب یہ بالکل سامنے ہی تھا، 3 میل کی مسافت تھی، کتنی؟ 3 میل کی مسافت پر یہ لشکر ہے، اور ادھر یہ چیونٹی زمین پر اپنے بل کے پاس راستے میں سے بلند آواز سے اپنی باقی چیونٹیوں کو اپنی زبان میں پکار کر کے کہہ رہی ہے، اے چیونٹیوں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے میری نسل کی باقی، میری برادری کی باقی تمام چیونٹیوں، میرا یہ اعلان توجہ سے سنو، جلدی کے ساتھ اپنے بل کے اندر، اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دہانی کی وجہ سے، عدم توجہی کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ کیا بولا؟ بے توجہی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ عدم توجہ کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے توجہ، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے، یعنی کہ بندے کی توجہ اس طرف نہ ہو، اور اس صورت میں اگر انسان کوئی کام کر دے، فرمایا گیا کہ عدم توجہ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے قدموں کے نیچے روند نہ ڈالے۔ تو امام رازی نے یہاں پہ خوبصورت نقطہ سمجھایا، فرمایا کہ یہ چیونٹی ہو کر کے جانتی ہے کہ اللہ کے نبی جان بوجھ کر کبھی بھی کسی کا حق مارا نہیں کرتے، جان بوجھ کر کبھی بھی کسی کو قتل نہیں کرتے، جان بوجھ کر کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتے۔ فرمایا کہ علم جو اللہ نے اس چیونٹی کو عطا کیا تھا،
اس علم کی بدولت باقی تمام چونٹیوں پر رب ذوالجلال نے اسے فوقیت عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے، اس فوقیت کی وجہ سے وہ اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنی ہم جنس جتنی چونٹیاں تھیں ان پر اللہ نے اسے ممتاز کر دیا، فوقیت عطا کی، یہ ملکہ بن گئی، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر پوری سورت اس کے نام کی اللہ نے نازل فرما دی۔ دوستان گرامی قدر، علم کی بڑی اہمیت ہے، علم حاصل کرنے کا بڑا ہی رتبہ ہے، علم حاصل کرنے کا قرآن و سنت کی روشنی میں بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم آسانی کو تلاش کرتے کرتے علم سے کوسوں دور ہو گئے، علم سے ہماری توجہ ہٹتی جا رہی ہے، ہماری نسلیں علم کے راستے کو چھوڑتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، ہم اپنی نسل کے اندر، ہم اپنے خاندان کے اندر، ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی جستجو پیدا کریں۔ جیسے ان کو موبائل لے کر کے دیے جاتے ہیں، باقی تمام ضروریات پوری کی جاتی ہیں، وہاں پر ان بچوں کو علم حاصل کرنے پر بھی زور دیا جانا چاہیے۔ اب یہاں پر فقہ کا ایک مسئلہ ہے، میں جلدی کے ساتھ اشارہ کر کے آگے گزرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شکاری کتا ہوتا ہے جو ایک خاص نسل کا ہوتا ہے، اور ایک عام کتے جو باہر گلیوں میں گھومتے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک عام کتا اگر یہ کسی حلال جانور کو منہ لگا دے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک کتا وہ ہے جو شکاری ہے اور جس کو تکبیر پڑھ کر چھوڑا جائے۔ اب یہ پڑھا ہوا ہے، یہ سکھایا ہوا ہے، یہ سیکھنے کی وجہ سے جب جا کر کے شکار کو پکڑتا ہے تو یہ شکار کھانے والوں پر، مسلمانوں پر حلال ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پکڑا کس نے؟ کتے نے۔ اور دوسری جانب اگر کتا کسی کو منہ لگا لے وہ حرام، اس کی وجہ سے اگر شکار مر جائے تو اب وہ کھانے کی قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کے مرنے کا سبب یہ عام کتا بنا، اور اس کے مرنے کا سبب ایک خاص کتا جو کہ پڑھا لکھا تھا، جو کہ جاننے والا تھا، سیکھا ہوا تھا۔ اب یہ جب جا کر کے کسی شکار کو پکڑتا ہے تو اس کا پکڑا ہوا شکار اگر مر بھی جائے، کیونکہ اس کو شکار کرنے والے شکاری نے جب اس کی رسی کو کھولا تھا، جب اس کو بھیجا تھا، اس نے تکبیر کہتے ہوئے چھوڑا تھا، لہٰذا اس کا پکڑا ہوا کھانے والے کے لیے حلال کر دیا۔ اب فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس کتے کا شکار کیوں حلال ہوا، اور اس کتے کو باقی کتوں پر فوقیت اور برتری کس وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے، سیکھنے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ سیکھنے کی وجہ سے، علم کی بدولت۔ ایک کتا اپنی برادری کے باقی تمام کتوں پر برتری اور فوقیت رکھتا ہے، تو جب ایک نجس العین کتا ہو کر علم حاصل کرے تو وہ اتنا منفرد ہو جاتا ہے، تو جب حضرت انسان کے پاس علم آ جائے، جب انسان علم سیکھ لے تو اللہ اسے کیوں نہ عزت عطا فرمائے، اس کو کیوں نہیں مقام ملتا؟ اصل وجہ یہ ہے، ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، اور اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا علم آ بھی جائے تو وہ عمل کرنے کے لیے علم نہیں سیکھتا، وہ دوسروں کے سامنے شوخی دکھانے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے، اور جس کا نتیجہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہوتا ہے۔ تو علم کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے اپنی برتری کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خلقت خدا کے نفع کے لیے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بخاری شریف کے الفاظ میں ایسے علم سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے جس علم کی وجہ سے دوسروں کو نفع نہ پہنچے۔ فرمایا میرے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جو علم دوسروں کے نفع کا سبب نہ بنے۔ تو
جو علم انسان شوخی دکھانے کے لیے، دوسروں کے اوپر فوقیت پانے کے لیے، برتری ظاہر کرنے کے لیے پیش کرے، وہ علم ہمیشہ فتنے کا سبب بنتا ہے، اور جو نفع کے لیے پڑھا جائے، سیکھا جائے، بیان کیا جائے، اس کے اندر ہمیشہ خیر ہی خیر ہوا کرتی ہے۔ اب باقی جتنے علوم ہیں دنیا کے اندر، یہ بھی توجہ کریں، کسی علم سے انکار نہیں کیا جا سکتا، سارے علوم اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریاضی کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، اس کے علاوہ انجینئرنگ کا علم ہے، جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی بڑی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر ریاضی کا علم ہی نہیں جانتا تو وہ وراثت کا مسئلہ کیسے سیکھ سکے گا؟ وراثت کے مسئلے کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ریاضی کا علم آنا ضروری ہے، ورنہ انسان تقسیم نہیں کر سکے گا۔ اسی طریقے سے ایک علم ہے جس علم کو سیکھنے کے بعد انجینئر نے ایک جہاز بنایا۔ اب میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ علم اگر پازیٹیو استعمال کیا جائے، مثبت طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو وہ کتنا موجب ثواب قرار پاتا ہے، کتنا نفع بخش قرار دیا جاتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک انجینئر ہے، اس نے بڑی محنت مشقت کے بعد یہ علم حاصل کیا اور اس نے ایک جہاز بنایا، ہوائی جہاز نے پہلے جہاز۔ اب اس کا چونکہ دور پرانے دور کی سواری تھی، اب جو موجودہ کرنٹ جو سسٹم چل رہا ہے وہ ہوائی جہاز ہے۔ اب دیکھیں ہوائی جہاز جس انجینئر نے بنایا، اگر یہ نہ ہوتا تو آپ اور میں ہم مکہ شریف کا سفر کیسے کرتے؟ اچھا، ایک نے جہاز بنایا اور دوسرے نے جہاز اڑایا۔ جو جہاز کو چلانے والا کیپٹن ہے، اس نے جہاز یہاں سے چلا کر مکہ شریف تک پہنچایا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک تو یہ شخص ہے جو یہاں سے جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، زائر مکہ و مدینہ بن کر کے جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو اس کے وہاں پر جانے کا سبب بنا، جس نے یہاں سے اس کو اٹھایا اور وہاں تک پہنچایا، اور جس نے جہاز بنایا۔ یہ سب کے سب ثواب میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں؟ تو اگر علم ہی نہ ہوتا تو یہ ساری جتنی اس کو اہمیت تھی، جتنا یہ ثواب ہے، یہ کیسے حاصل ہو سکتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی علوم ہیں ان میں سے کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا آدمی انکار کرے۔ ہر علم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، نبی دو عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ آپ انسان کو اس کے علم کے مطابق منصب پر بٹھایا کرتے تھے۔ جتنا اس کا علم تھا، جتنا اس کے پاس کیپیسٹی اور جتنی قابلیت تھی، جتنا اس کا اعزاز تھا، اسی کے مطابق حضور علیہ السلام رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اہمیت دیتے اور اسی منصب پر بٹھاتے۔ مثال کے طور پر حدیبیہ کے مقام پر دیکھیں، ویسے تو محبوب علیہ السلام کے سارے صحابہ قدر والے، سارے تقوی والے، پرہیزگار، ایک سے بڑھ کر ایک شان والا، لیکن حدیبیہ کے مقام پر جب یہ سوال اٹھا کہ اب مکہ کے اندر سفیر بن کر مسلمانوں کا کون جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان پاک کو کھڑا کر دیا۔ فرمایا کہ اس مقام پر، اس عالم میں، اس ماحول میں، ان ایام میں اگر کوئی مکہ کے اندر سفیر بن کر جانے کا حقدار ہے، اگر کوئی اتنی اہمیت کا حامل ہے تو وہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہے۔ آپ حیران ہوں، خیبر کا قلعہ جب فتح کرنے کا وقت آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں محمد عربی یہ جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول پیار کرتا ہوگا،
اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا. اور سنو، جس کے ہاتھ پر میں محمد عربی یہ جھنڈا دوں گا، اللہ اسی کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح فرما دے گا. اب ساری رات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو وجد کی وجہ سے، اس شوق کی وجہ سے، اس جستجو کی وجہ سے، اس اعزاز کو پانے کی وجہ سے ساری رات صحابہ سو نہیں سکے. ساری رات اسی انتظار میں رہے، اسی جستجو میں رہے، اسی آرزو میں رہے کہ کل ہمارا نام بولے. کل جب میدان لگے، میدان کے اندر سارے صحابہ جمع ہوں تو ہمارا نام لگے. اب جب اگلے روز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مقام پر جمع کیا، صحابہ جمع ہو گئے. اب جب صحابہ جمع ہو گئے تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو اٹھا کر پاؤں کے پنجے کے سہارے پر کھڑے ہو کر اپنا سر باقی صحابہ سے اونچا کرتے کہ کہیں حضور کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے، حضور علیہ السلام کی نظر ہمارے اوپر ٹک جائے. اور حضور اشارہ کر دے، چل تو میں آگے آ، میں تیرے ہاتھ پر جھنڈا دیتا ہوں، اللہ تیرے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح فرما دے. لیکن جب اگلا روز ہوا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا. جمع کرنے کے بعد اب ایسے بندے کا نام لیا جو اس مجلس میں موجود ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ جہاں پر سارے زمانے کے علم کی انتہا ہوتی ہے، سارے زمانے کی فہم و فراست کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبیوں کے امام کی فہم و فراست کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی نظر نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ آج کون ہے وہ شخص کہ اللہ اور اس کے رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اور وہ ہے ساری کائنات کے ولیوں کا امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کی نظر کا انتخاب کمال تھا کہ جس میں جو صلاحیت بدرجہ عدم موجود ہوتی، حضور علیہ السلام اسی کو اس منصب پر بٹھاتے ہیں. اب خیبر کے لیے حضور نے مولا علی کا انتخاب کیا اور آگے چلیے کربلا کے اندر. اچھا، حضور علیہ السلام کی کتنے جانثار تھے، ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا تن من دن سب نبی کے قدموں میں قربان کر دیا. لیکن کربلا کی ڈیوٹی امام حسین کے سر پہ سجائی گئی، یہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کیونکہ حضور کی نظر دیکھ رہی تھی کہ کون ہے کہ جو مشکل حالات میں جس کے قدم جمے رہے، ثابت رہے، جس کے قدم نہ ڈگمگائیں. یہ حضور کی نگاہ جانتے گی، اسی لیے امام حسین پاک کا انتخاب کر دیا. بچپن کے زمانے میں پتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے. اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی مولا میرے بیٹے کی جگہ کسی اور کی قربانی قبول کر لیں، اس کو بچا لیں. اللہ کے نبی اختیار رکھتے تھے، اگر وہ چاہتے اللہ کے حضور عرض کرتے مولا اتنا سونا پیش کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، اتنے اونٹ قربان کرتا ہوں. ارے وہ نبی اس کے اختیار کی کیا بات کرتے ہیں، وہ محبوب کہ جن کی ولادت ہوتی ہے ان کی ولادت کی خوشی میں ان کے دادا جان 100 اونٹ قربان کر کے عقیقہ کرتے ہیں. جس محبوب کے عقیقے پر 100 اونٹ قربان کیے جائیں اور ان کے دادا قربان کریں، وہ گرانا والا کبھی غریب ہو سکتا؟ اللہ اکبر. عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر علم کی بدولت اللہ فضیلت عطا فرماتا ہے. جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن وہ علوم جن کی فضیلت قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی، اللہ اور اس کے رسول نے جن کا درجہ بیان کیا، جن کے بارے میں بطور خاص ارشاد فرمایا گیا، وہ قرآن و سنت کا علم ہے. باقی جتنے علوم ہیں وہ اپنے شعبے تک محدود ہیں. مثال پیش کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان کا ماحول ایسا نہیں. یہاں پہ ایسا ہوتا ہے
ایک آدمی ہے، اچھا یہ میں ریکویسٹ پیش کرتا ہوں، جیسا کہ پہلے بھی آپ کے سامنے اعلان کیا، جتنے بھی ہمارے 5 وقت کے نمازی ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد کی تیسری منزل پر تعمیری کام شروع ہے، پچھلے تقریباً 8-10 دن ہو چکے ہیں، اور جتنا میٹیریل ہے وہ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور وہاں پہ لگایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ جتنا کام ہے یہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ جتنے بھی اہل محلہ اللہ کریم کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ اور دل بھی عطا کیا ہے، وہ ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، بڑھ چڑھ کر حصہ اپنا شامل کریں۔ اور توجہ میری طرف رکھیے گا، جو بات میں پیش کر رہا ہوں، کچھ شعبے ایسے ہیں، کچھ علوم ایسے ہیں، کچھ ہنر ایسے ہیں جو اپنے شعبے تک محدود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی آدمی بیماری لے کر کے جائے وہ تو ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر ہے ہی، جو اس کا تعلق، اس کا جو موضوع ہے وہ انسان کا جسم ہے، وہ آپ کا علاج کرے گا۔ لیکن اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ گاڑی خراب ہو وہ لے کر کے چلا جائے تو اسے بیوقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ یہ لیکن ہمارے یہاں پاکستان کا ماحول ایسا نہیں، یہاں پہ آل ان ون والا سسٹم چلتا ہے، ایک ہی آدمی تمام ہنر جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، بے شک نمک کے برابر بھی اس کو نام کچھ آتا ہو، پھر بھی کہتا ہے یہ بھی میرے پاس لاؤ، یہ بھی میں ٹھیک کروں گا، وہ بھی لے آؤ، تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، خرابی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا سسٹم سارا ہی خراب ہے۔ اللہ کریم سمجھ عطا کرے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میں جس طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ علم ایسے ہیں، کچھ ہنر ایسے ہیں کہ جو اپنے شعبے تک محدود ہیں، جن کا ایک محدود وقت ہے اور محدود ان کی لمٹ ہے۔ مثال کے طور پر ایک درزی ہے، اس کے پاس آپ گاڑی لے کر کے ٹھیک کروانے کے لیے جائیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کام ہے کپڑے کو ٹانکا لگانا، وہ گاڑی کو ٹانکا ویلڈر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باقی جتنے بھی علوم ہیں، آپ انجینئرنگ کو لے لیں، وکالت کو لے لیں، علم طب کو لے لیں، جتنے بھی علوم ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے ہنر کے اندر، اپنے اپنے شعبے کے اندر مہارت رکھتا ہے اور وہی کام اس کو سچتا ہے۔ لیکن قرآن و سنت کا ایسا علم ہے جو پوری کائنات کے اندر پوری زندگی پر محیط ہے۔ جسے اللہ کریم قرآن اور سنت کا علم عطا کر دے، وہ جانتا ہے کہ گھر کیسے چلے گا، وہ جانتا ہے کہ خاندان کی محبت کیسے قائم ہوگی، وہ جانتا ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وہ جانتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، وہ جانتا ہے کہ سسرال والوں کے حقوق کیا ہیں۔ جسے قرآن و سنت کا نور مل گیا وہ جانتا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، ہمسائیوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیسا علم رکھنا چاہیے، کیسا نظریہ رکھنا چاہیے۔ یہ سارے کا سارا کمال ہے قرآن و سنت کے علم کا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو قرآن اور سنت کے علم کو سیکھنے کے راستے پر اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، مدرسے کی طرف جا رہا ہوں، بلکہ وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے، وہ تو جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اس راستے پہ چل رہا ہے، سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ، وہ تو جنت کا مسافر ہے، جنت کا راہی ہے۔ دوستان گرامی قدر، ہمیں چاہیے ہر وقت ہر گھڑی ہم اس بات کی جستجو رکھیں، اور جب تک پورا علم حاصل نہ ہو اس وقت تک مفتی بھی نہ بنے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا قضیہ ہے کہ کسی بندے کے پاس تھوڑا سا علم آتا ہے نا، اب اس کے پاس قوت برداشت اتنی نہیں ہوتی، تو اب وہ جگہ جگہ پہ لوگوں سے بحث کرتا پھرتا ہے، جگہ جگہ لوگوں سے بحث کرتا ہے۔ ہر زمانے کے اندر علماء کے درمیان اختلاف رہتا ہے، کیا امام مالک اور امام شافعی کے درمیان اختلاف نہیں تھا؟ اختلاف رہتا تھا، اختلاف تھا، اور آج کے زمانے کے اندر بھی اختلاف موجود ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے معاملے میں، فقہ کے معاملے میں میری امت کے درمیان جو اختلاف ہے یہ بھی رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس لیے ایک ایسا آدمی جس کے پاس تھوڑا سا علم آئے
اسے چاہیے پہلے پورا علم کے اندر دسترس حاصل کرے، عبور حاصل کرے، اور پھر علم کو لوگوں کے سامنے شیخی مارنے کے لیے پیش نہ کرے، اپنی برتری کے لیے پیش نہ کرے۔ اللہ نے اگر تجھے علم دیا ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ آخری بات، اس کے اندر بہت بڑی نصیحت بھی ہے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے، ایک بزرگوں کا قول میں نے پڑھا، کہنے لگے مہنگائی ہو گئی، مہنگائی کی وجہ سے کتاب خریدنا مشکل ہے۔ کتاب اب تو خیر جب سے موبائل آیا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں بھول گئی ہیں۔ اب تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اسکولوں کے اندر، یہ دیکھیں جو رزلٹ آیا حالیہ، اس کے اندر کتنے فرسٹ ایئر کے اندر طلباء فیل ہوئے۔ اس کی بنیادی بیماری اور اس کی وجہ کیا تھی؟ موبائل۔ کہ موبائل یہ اعصاب شکن بیماری ہے جس نے ہمارے اعصاب کو کمزور کر دیا۔ جب سے یہ بیماری آئی دیمک کی طرح ہمارے نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کرتی جا رہی ہے۔ اور جب یہ نہیں تھا اس وقت لوگوں کا علم کتنا پختہ تھا، وہ کتاب سے ہر وقت منسلک رہتے تھے۔ اب سنیے گا، کہنے لگے کتاب مہنگی ہو گئی، خریدنی مشکل ہے، اور جب خرید لے تو پڑھنی بڑی مشکل ہے۔ ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ٹیچر پہلے سے وہ نشان لگا کے دے دیتے ہیں کہ یہ کویسچن بھی یاد کر لو، یہ وی آئی پی کویسچن ہے، یہ بھی یاد کر لو، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی یاد کر لو، پورا یعنی کہ کورس پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ انسان کا تعلیمی پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، پورا سال ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو کتاب اس کا مربیجہ جو نصاب ہے وہ پورا پڑھنے کی انسان کوشش نہیں کرتا، موقع بھی نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ تو اب پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب امتحان قریب آتا ہے تو ٹیچر جو سیانے سمجھدار ٹیچر ہوتے ہیں وہ پہلے نشان لگا کے دے دیتے ہیں کہ اس پر ذرا نظر دوڑا لو، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ گیس ہے تو یہ پیپر میں آ سکتا ہے، اور اگر آ جائے تو پھر تو قسمت ہے، اور اگر نہ آئے تو پھر وہاں پہ کیا اشر ہوتا ہے جی؟ یہ پھر وہی اشر ہوتا ہے نا، ایک طالب علم تھا تو اس کو استاد کہتے تھے بھائی پڑھا کر، ہر وقت کلاس کے اندر شرارتیں کرنے، باتیں کرنی، تو اس کو استاد کہتے تھے پڑھا کر، وہ آ کر لگا کہ اسی ساری غازی عباس پاک تے سٹی ہوئی ہے جی، جانے یا علی جانے مولا حسین، اسی انہاں تے سٹی ہوئی۔ اور جب امتحان قریب آیا تو اسی طالب علم کے اس کے ہوش اڑ گئے، اس کا رنگ بالکل نیلا پیلا ہو گیا۔ اب ٹیچر جو وہاں پر نگران تھا وہی تھا، اس نے کہا بیٹا لکھتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا پورا سال غازی عباس تے چھٹی رکھی ہے، آج سائیں نے چاہ کے ساری میرے تے چھٹی۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا کچھ کہنے لگے بھی کتاب خریدنی مشکل، خرید لیں تو پھر پوری کتاب پڑھنی مشکل، اور اگر پوری کتاب پڑھ لیں تو پھر اس کو سمجھنا مشکل، اور اگر سمجھ لیں تو سب سے مشکل کام ہے اس پر عمل کرنا۔ تو یہ آج کی تقریر کا بنیادی طور پر 3 اس کے پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو ہے علم حاصل کرنا، دوسرے نمبر پر ہے علم کے اوپر عمل کرنا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے، جسے مل جائے اسے دنیا کی سب سے اعلیٰ نعمت مل گئی۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یقین کامل حاصل کرنا، جو کچھ سیکھا، جس پہ عمل کیا، پھر اس پہ ہمیشہ ثابت قدم رہے، ڈٹ گئے، اس پہ ہمیشہ قائم رہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے۔ جزاک اللہ خوش اللہ کریم کی حضور التجا ہے، مولا کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام یہ باب سنت عطا فرمائے۔